حضرت فاطمہ علیہ السلام جوان ہو گئی، حضرت ابو بکر نے رشتہ مانگا، آپ انکار کر دیا، حضرت عمر نے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا تم جا کے مانگو تمہیں مل جائے، کہنے کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو گھر بھی کوئی، اس نے کوئی گھر بھی کوئی نہیں، میرے پاس تو گھر بھی کوئی نہیں، تو مجھے دے دیں گے؟ کہاں تمہیں دے دیں گے۔ اب یہ حاضر خدمت ہوئے، علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ علی کے لیے ہے۔ یہ رشتہ آسمان سے جوڑ بنایا ہے۔ تو اب شرم سے بولا نہیں گیا، تو آپ کو تو پتہ چل گیا کیوں آیا۔ آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ شرم تو چپ، بولیا نہیں جا رہا۔ تو آپ نے خود فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کے اٹھ گئے، چلے گئے۔ حضرت علی اٹھے اور واپس آئے، اور ساتھی کھڑے تھے، تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کی بنی؟ کہا انکار ہو گیا۔ انکار ہو کیوں؟ وہ کہنے کہ بولے ہی کچھ نہیں، اٹھی کے چلے گئے۔ انہوں نے پوچھا کوئی گل کی تھی؟ بس سنا انشاءاللہ آ کے آئی، کہ بہت مبارک نبی دا انشاءاللہ ہاں ہوندی ہے۔ اب یہاں امت کو ایک سبق سکھانا تھا، ایک سبق سکھانا تھا۔ ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، کبھی بیٹیوں سے پوچھا ہے تیرا اتنے رشتہ کر دے گی؟ کبھی پوچھا ہی نہیں کہ بن دیں ہو گاں مجھ کی طرح کلے نال، بھاویں شرابی ہوئے، جواری ہوئے، ہاں مراد مرندہ ہوئے، کبھی پوچھا نہیں پوچھا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، جبریل بھی آیا ہے، اللہ بھی آخیا، پھر بھی گھر گئے، تھوڑا کی خیال ہے فاطمہ جو لاڈلی آکسی میں نہیں کرتا؟ یہ ممکن ہے؟ اب بیٹی علی دا رشتہ آیا، میں ہاں کرتے ہوں۔ اللہ اللہ، ساری امت مون صدا دیتا ہے کہ بیٹیوں کا بھی حق ہے کہ ان سے پوچھو کہ آپ کا رشتہ کر دوں کہ نہ کروں۔ جب حضرت فاطمہ علیہ السلام نے ہاں کی، آپ فوراً واپس آئے، بلایا علی بلاؤ مدینے والوں، این مسجد بھر گئی جی میں تسی پر بیٹھے ہو۔ آپ نے یہاں بٹھایا مولا علی، اور خود یہاں کھڑے ہوئے اور ممبر پر، اور فرمایا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ میں فاطمہ بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا کھڑے ہو کر، پھر آپ نے فرمایا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں گر گئے، اور یہ دعا پڑھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ میرے نبی نے کہا آمین آمین۔ پھر اس کے بعد آپ نے سارا مجمع میں تسی بیٹھے ہو، سب کو آپ نے خوشی میں شہد کا شربت پلایا اور یا کھجور کھلائی، دو روایتیں، یا شہد کا شربت پلایا یا کھجور کھلائی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد رخصی کا مطالبہ حضرت عقیل نے آ کر کیا کہ جو رخصتی ہو جائے، آپ نے فرمایا ہو جائے۔ تو سلمان فارسی، حضرت علی اور عقیل علیہ السلام اور حضرت ام ایمن یہ اپنی اونٹنی پر تشریف لائے۔ آپ نے اونٹنی کو باہر بٹھایا، آپ نے مولا علی کو اندر بلایا اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ اور پھر فرمایا کہ فاطمہ میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ پھر آپ نے پیالے میں پانی منگوایا، اس میں آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم کیا، پھر ایسے 5 انگلیاں بچ پائیاں، ایسے ان کے سینوں پہ چھڑکاؤ کیا، پھر کہا منہ اگاں کرو، دوے پاسے کرو، پھر ان کی پشت پہ چھڑکاؤ کیا کہ جاؤ اللہ برکت دے، میں رات کو آؤں گا تم سے ملنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے 15 شعبان، 15 رمضان، 3 ہجری، 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت۔ آپ اتنے خوش ہوئے، آپ بھاگے بھاگے آئے، آپ نے فرمایا علی آپ نے ان کے گڑتی ہمارے نبی نے دی، گڑتی ہمارے نبی نے دی۔ تو آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب، کیونکہ خود وہ شاہ سوار تھے تو اسی کے مطابق نام رکھا، حرب شاہ سوار، جنگ دا شاہ سوار۔ اب ہمیں نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر 5 شعبان 4 ہجری امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، تو آپ پھر آئے اور آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟
کہا یہ حرب، کوئی نام دوبارہ کہ نہیں حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے، یہ میرے بچوں کے لیے اللہ نے یہ نام محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے، آج پہلی دفعہ کسی کا نام حسن اور حسین رکھا جا رہا ہے، آج سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ اور پھر آپ نے دونوں کے لیے عقیقہ کیا، 2 بکرے ذبح کیے اور ان کے بال منڈوا کے اس کے برابر چاندی کا صدقہ کیا، اور ان کو اتنا پیار دیا کہ ایک سبق دے دیا کہ اولاد کے ساتھ والدین کیسے سلوک کریں۔ یہاں نماز میں آتے ہیں نا بچے کو تھوڑا بہت کچھ شور کرے تو سلام پھرتے ہی نمازیاں دا بچے نو لے کے آ جاندے ہو، نماز خراب کر دو، کڈو نہ باہر، کڈو نہ باہر۔ مولوی صاحب بھی کھلو کے گجن لگ جاندہ ہے۔ اور میرے نبی کی نماز میں شہزادے پشت پہ بیٹھ کے کھیلتے تھے، اور نماز نفل نہیں، نفل نماز فرض نماز، مسجد دی نماز، واہ جماعت نماز، ٹھیک، ساری مسجد بھری ہوئی ہے، بڑی ساری آئی، اتنا ہی ہوتا حال جتنا ایس مسجد کا حال، اتنا ہی حال ہے، ساری مسجد بھری ہوئی، اور آپ سجدے سے گئے وہ سجدہ لمحہ کرتے تھے، اتنا لمحہ کی تاکہ صحابہ کہنے لگے آپ فوت ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود پہلی صف میں آپ کے پیچھے تھے، تو انہوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا کہ مسئلہ کی ہے، فوت نہیں ہو گئے، تو کیا دیکھا حسن حسین علیہ السلام کمر پہ بیٹھ کے کھیل رہے تھے، گٹ مٹ کر رہے، اللہ کیا سوار اور کیا سواری، کیا سوار کیا سواری، سبحان اللہ۔ تو عبداللہ بن مسعود نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ بچوں کو نیچے اتار دے، تو اب سجدہ ایسے تھا نا، تو آپ کو یہاں سے نظر آیا کہ کوئی ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کی طرف، تو آپ نے سجدے میں ہی یوں کر کے اس کو روکا، نہیں کچھ نہیں، جب تک شہزادے بیٹھے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، جب وہ نیچے اتر گئے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اب پھر انہوں نے کیا کیا، ایک اگو بہ گیا ایک مگرو بہ گیا، اور ٹنگا میں کراسنگ شروع ہو گئی، ادھر حسن ادھر حسین، ادھر حسین ادھر حسن، یہ کھیل شروع ہو گیا، ٹانگ یہ ادھر جائے وہ ادھر جائے، وہ ادھر آئے وہ ادھر جائے، یہ کھیل چل رہا ہے، اور میرا نبی نماز بھی پڑھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو دیکھ کے آنکھیں بھی ٹھنڈی کر رہا ہے۔ پھر آپ نے نماز پوری کر کے سلام پھیر کے دونوں کو اپنی گود میں لی، چھوٹے چھوٹے ہیں، دونوں کو اپنی گود میں لے کر فرمایا کہ ابھی ہما و امی لا تو ہما، میرے ماں باپ پر ان پہ قربان، ان کو کبھی دکھ نہ دینا، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہونے والا ہے، آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے کہا انہوں نے تکلیف نہ دے دیا جائے، تکلیف نہ دے دے، انہوں کو تکلیف دیکھی جڑی کسے دیکھنا ہی، اس سے نبی دی اولاد ذبح نہیں ہوئی، میرے نبی دی اولاد ذبح ہو گئی۔ میرے بیٹا کا بازو ٹوٹا، 5-6 سال کا، اس کو ٹھیک کرنے لگے وہ چیخیں مارنے لگے، تو میں اس کی چیخیں سن نہیں سکا، میں بھاگ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، وہ حسین کے سگرے والا ہے جو ساری نسل کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہے۔ ابھی ہما و امی لا تو ہما، تکلیف نہ دے رہے، تکلیف نہ دے رہے۔ اب گلی میں جا رہے تھے، آگے بچے کھیل رہے تھے، ان میں امام حسین علیہ السلام بھی کھیل رہے تھے۔ جب آپ قریب آئے تو آپ ان کی طرف لب پکڑو بھائی پکڑو، جو میں ایسے نہیں چھوٹے بچے تو مگر بھجنے ہیں، پھدو بھائی پھدو، تو وہ بچہ آگے بھاگتا ہے، باپ یا بھائی بڑا کہتا پکڑو بھائی، تو وہ سمجھتا شاید واقعی میں پکڑائی نہیں دے رہا، تو میرے نبی نے یہ لاڈ کیا حسین کے ساتھ، نبو بھائی، وہ کبھی ادھر ہو جائیں کبھی ادھر ہو جائیں، اور کبھی آگے سے آئیں کبھی پھر ادھر سے آئیں، یہ زمین آسمان کھیل دیکھ رہے تھے، آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کون کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، آخر اور سارے مدینے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی کیا لاڈ کر رہا ہے۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کے پکڑا اور ایسے اٹھایا اور ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا حسین منی و انا من حسین،
حسین منی و انا من حسین، یہ میں نے حدیث خطبے میں پڑھی، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ پھر آپ نے دونوں بچوں کو گود میں، آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ سے ملنے کو آئے یا کوئی اور صحابی تھے، سردی تھی، آپ نے چادر اتنے لئی ہوئی ہے، تو ایسے دو سر چادر میں نظر آ رہے، ایک سجے پر سے کبھی، تو جب بات ختم ہوگی تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ کی چادر میں؟ تو آپ نے ایسے چادر ہٹائی تو ادھر حسن تھے ادھر حسین الحسن، تو آپ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ بڑا پیار کرتے ہیں؟ ہاں میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا، تو بھی ان سے پیار کر، وَأَحْبِبْ مَنْ أَحَبَّهُمَا، جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر، وَأَبْغِضْ مَا أَبْغَضَهُمَا، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ یہ تو میرے نبی نے لاڑ لڑا۔ عربوں کی ایک ثقافت، تہذیب، کوئی سردار اپنے بچوں کو اٹھاتا نہیں تھا، کوئی سردار اپنے بچوں کو اٹھاتا نہیں تھا پیار کرنے کے لیے۔ سمجھ آ گئی گل میری؟ ڈیرے چ لے کے کوئی آ جاوے یہ ناممکن ہے، تو گھر دے اندر نہ بچوں اٹھیں چیندے، کوئی ڈیرے چ لے کے آ جاوے، توبہ توبہ۔ میرے نبی کا نظارہ دیکھو، آپ گھر سے نکلے تو ایتھے پتراں نو چاونا ایک عام عادت والی گل ہے، ماحول دی گل ہے، لیکن جب آپ باہر آئے تو ایس موڈے تے حسن اور ایس موڈے تے حسین، یہ کون ہو بچے؟ ایس موڈے تے حسن، ایس موڈے تے حسین، ایتھے چاہے ہویا، ایتھے ایک دیہاتی کہنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیا؟ ایسے کدی پترا نو چومیا بھی نہیں تو تسی ایتھے آئے ہوئے، یہ کیا یا رسول اللہ؟ کہاں آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہ ہاں، صرف میں نہیں پیار کرتا، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے نفرت کرے گا۔ ایتھے چاہیا ہوا، ایتھے دونوں بھائیوں کی کشتی کرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تھوڑے کول پتراں واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا، کاروبار نوکری، بچیاں واسطے ٹائم۔ میرا نبی جیسا مصروف کائنات میں کوئی نہیں، روزانہ اپنے نواسوں کے لیے وقت نکالتے۔ تو ایک دن دونوں کی کشتی کرا رہے، اب حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو وہ ان کو دبا رہے تھے اور وہ ذرا نیو رہے تھے، جھک رہے تھے، تو آپ نے نا حسین کو تھاپڑا جا، حسین شاباش، ایہ یا حسین، ایہ یا حسین، حسین شاباش، زور لا زور لا۔ ذرا شان تا ویکھو میں کی سنا رہا ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام بول پہ یا رسول اللہ، تھی ساری شاباش حسین نے دیتی جاندے، تھوڑا حسن بھی تھاپڑا مار، وہ تو ماں آئی تو تھی سارے تھاپڑے حسین نے دیتی جاندے ہو، میں قربان جاواں حسنین سے۔ فرمایا فاطمہ اے جبریل میرے کو کھلوتا ہے کہ حسین نو تھاپڑے مار رہا ہے، تاں پر میں بھی اسے نو تھاپڑے مار رہا ہوں۔ انہاں دی کشتیاں جبریل آوے انہاں نو ذبح کر چھڑ۔ ایک رات آپ گھر میں تشریف لائے تو سارے سوئے ہوئے تھے، حضرت حسن علیہ السلام کی آنکھ کھلی، کاما پانی، فاطمہ علیہ السلام اٹھنے لگے، آپ نے کہا لیٹی رہو، آپ نے گلاس اٹھایا اور سامنے گھڑے میں پانی تھا، پانی نہیں لے، باہر نکلے، باہر ایک بکری کھڑی تھی، بالکل مری ہوئی بکری، وچ دودھ تک تھے، وہ خون بھی کوئی نہ آئی۔ آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ دودھ نال بھر کے ہیٹھا آ گئے، تو آپ نے پورا گلاس بھرا اور اندر آئے تو حسین علیہ السلام بھی اٹھ گئے تھے، وہ بھاگ کے آگے آ گئے، پہلے مینو دیو، آپ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے پلاؤں گا، بعد پلاؤں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ، اور کمر سے لے کر پاؤں تک مولا علی کے مشابہ، اور حضرت حسین سر سے لے کر پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے، اور سر سے لے کر کمر تک باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔
تو اس پر آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، بڑے اور چھوٹے کا فرق فرماتے تھے۔ تو پھر آپ نے فرمایا، پھر آپ نے فاطمہ کو پلایا، اور حضرت علی سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، حسن حسین فاطمہ، آپ نے نہیں پیا۔ پھر آپ نے کہا فاطمہ تو میں یہ بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ ہوں، ہم قیامت میں ایک ہی جگہ پہ، مکان واحد یوم القیامہ۔ ایک دن آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایسے، اور کھینچتے 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 یہاں سینے کے ساتھ لگا لیا، اور فرمایا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو ساریاں قضائیاں دب گئی، میرا تو گھر پورا ہو گیا اگر مجھے آپ کے گھر کے سامنے گھر مل جائے۔ یہ فضیلت اور کسی کو نہیں آپ نے سنائی کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ یہ اتنا بڑا، میں ساری زندگی لگا رہا ہوں، میں اس گھر کا حق ادا نہیں کر سکتا، ساری امت لگی رہے، اس گھر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ان کے خون کا ایک قطرہ پوری امت کے خون سے زیادہ وزنی بھی ہے، قیمتی بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے۔ کیوں کربلا میں پانی کی طرح بہہ گیا؟ کربلا کا واقعہ سنانا ایک رواج بن گیا ہے۔ ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول ڈھمک کے بجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کیوں آئے، کس لیے آئے، کیا پیغام لے کر آئے؟ کوئی بے نمازی نماز شروع نہیں کرتا، کوئی شرابی شراب نہیں چھوڑتا، کوئی جھوٹا جھوٹ نہیں چھوڑتا، اور ربیع الاول کا ایک رواجی سلسلہ بن گیا۔ ایسے جب محرم آتا ہے ہم 10 دن روتے ہیں، روتے حسین کو ہیں، چلتے یزید کے پیچھے، نعرے حسین کے لگاتے ہیں، جھنڈا یزید کا اٹھایا ہوا ہے، آہو بکا حسین، ماتم حسین کا کرتے ہیں، اور زندگی یزید والی گزارتے ہیں۔ میرے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی، حسین کی جنت تو پکی تھی، حسین کو جنت شہادت کی وجہ سے نہیں ملی، ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوڑا تھا، دودھ نہیں چھٹیا ہے۔ میرے نبی نے کہا سیدہ شباب الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین، اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کا باپ علی ان سے بھی افضل ہے اور اعلیٰ ہے اور سردار ہے۔ یہ پھر میں تو اتنا پسینہ پسینہ ہو رہا ہوں، اور آپ مجھ سے بھی زیادہ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں۔ یہ اوپر والے باہر والے وہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جنت عطا فرمائے۔ پر میرے رب کی قسم وہ بے نیاز ہے، قبول کرے اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایتھے تو سارا کم ہی ہو چکا ہے، سارا کام ہو چکا ہے۔ جس جنت کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں، جس رب کی رضا کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو ماں کی گود میں مل گئی تھی، ان کو مل گئی تھی۔ پھر سر کٹا۔ اتنی بڑی حکومت کو امام حسن علیہ السلام نے ٹھوکر ماری کہ میں مسلمانوں کا خون ہوتا دیکھ نہیں سکتا، اور ساری حکومت کو لات مار کے مدینے میں بیٹھ گئے۔ پھر بھی کم بختوں نے نہیں چھوڑا، زہر پہ زہر، زہر پہ زہر، زہر پہ زہر۔ آخری دفعہ جب زہر دیا گیا تو آپ اتنا تڑپ رہے تھے، آنتیں کٹ کٹ کے پخانے کے راستے سے نکل رہی تھیں، اور آپ کو کسی پل چین نہیں تھا۔ صرف 46 پر عمر تھے آپ کو، 46 پر۔ تو اپنے بھائی سے کہنے لگے بھائی بہت دفعہ زہر کھلایا گیا ہے، اس دفعہ کے زہر نے میرے کلیجے کو چیر کے رکھ دیا۔ تو کہنے لگے بھائی کون ہے جس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ کہا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ کہاں قتل کروں گا؟ کہا نہیں، اگر وہی ہے جو میرے ذہن میں ہے تو میں آخرت میں خود نال آپ پہ نبڑ لوں گا، اور اگر وہ نہ ہوا اور میرا خالی خیال ہوا تو میری وجہ سے بے گناہ قتل ہو جائے۔ ارے میں تمہیں کیا سناؤں آل رسول کے اخلاق۔ جب مولا علی کو اس خبیث نے تلوار ماری، عبد الرحمن بن ملجم نے، سر پہ لگی اور اندر چلی گئی، نکالی، اور زینب روتی ہوئی آئیں،
ہائے میرے والد ہے۔ وہ کہنے لگا رو رو ہور رو، اے نہیں بچدا، جتنا رونا رو لے، اے نہیں بچدا۔ اس کے بعد ساتھ والے اور آپ کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ ادھر سر لا دو کتے دا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا بھائی اس کو گرم کھانا کھلاؤ اور ٹھنڈا پانی پلاؤ اور اس کو گرم بستر دو آرام کرنے کے لیے، اور اس کو اپنا مہمان بنا کے رکھو۔ میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے کیا کرنا ہے میں خود فیصلہ کروں گا۔ میں شہید ہو گیا تو میری پہلی گزارش ہے اس کمبخت کو معاف کر دینا۔ اللہ اللہ، اس کمبخت کو معاف کر دینا، اور اگر معاف نہ کیا اور میرے بدلے میں قتل کرنا ہے تو اس کو تکلیف اور عذاب دے کے قتل نہ کرنا، بس ایک بار سے اس کی گردن اڑا دینا۔ یہ آل رسول کے اخلاق ہوتے ہیں کہ اپنے قاتل کے لیے بھی سفارش کر دیں معاف کر دو، گرم بستر دو، گرم کھانا دو، ٹھنڈا پانی دو، بلکہ فرمایا شربت پلاؤ، میٹھا شربت پلاؤ، اور میں زندہ رہا تو دیکھ لوں گا، میں شہید ہو گیا تو معاف کر دینا، یا ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دینا۔ یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے جس کی امت نے ناقدری کی، اور آپ کو زہر میں تڑپ 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 کے ہم نے کہا حسین میں کبھی نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا، میں خود اس سے جا کے معاملہ کر لوں گا، اگر وہی ہے تو گل صاف ہو جاوے گی، وہ نہیں ہے تو پھر میری وجہ سے بے گناہ شہید کیا جائے۔ اور میرے دیکھو یہ دین قربانی سے چلتا ہے۔ چھری چلی، سب سے پہلی چھری چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا اور چھری نہیں چل سکی۔ پھر وہ چھری آئی میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ پر، آپ نے حضرت عبداللہ کو بچا لیا اور چھری نہیں چلی۔ چھری نے چلنا تھا، باغ کو پانی کی ضرورت ہے، نبی کے باغ کو امت کا خون چاہیے، انبا نو پانی چاہیے، امت دی سرسبزی واسطے امت دی قربانیاں دا خون چاہیے۔ لہذا جب حسین کی باری آئی تو چھری کو اللہ نے آزاد کر دیا اور وہ گردنیں کاٹتی چلی گئی، اور 72 سر نیزوں پہ چڑھ کے بازار میں جا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام نے جب نیزوں پہ چڑھے سر دیکھے اور ادھر لاشیں دیکھی، گھوڑے دوڑا دیے لاشوں پر، کم بختوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ تو حضرت زینب نے ایک مرثیہ کہا جس پر کوفی بھی رو، جڑے خبیث مارن والے ہیں وہ بھی رو پے، کہا یا محمد یا محمد۔ جمعرات کا دن تھا اور آپ بعد سننا ہے، مجھے گل یاد آ گئی، جمعرات کا دن تھا، آپ خیمے کے سامنے بیٹھے تھے، عصر کا وقت قریب تھا، آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ آپ نے حضرت زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ موت تو صرف چلی۔ کہا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ اللہ کے نبی آ چکے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے شہادت کے وقت خواب دیکھا، آپ کی بیگم آخری فوت ام سلمہ، کہ آپ کے پگڑی میں مٹی ہے، بلکہ پگڑی ہے ہی نہیں، بالوں میں مٹی ہے، داڑھی پہ مٹی ہے، پورے وجود پہ مٹی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا، حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا۔